أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مطففین ہے، اس کی بعض آیتیں مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں لین دین کے معاملے میں معاملات ٹھیک نہیں تھے، ناپ تول میں کمی کی جاتی تھی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کے بعد اہل مدینہ نے اپنے ان اعمال کو درست کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، خرابی ہے، ویل ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے؟ اس عظیم دن کے لیے یعنی قیامت کے لیے، لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یقیناً بدکاروں کا نام اعمال
سجین میں ہے۔ تمہیں کیا معلوم سجین کیا ہے؟ وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی جو سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یعنی قیامت کے دن کو، جزا اور سزا کے دن کو جو جھٹلاتے ہیں، اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گنہگار ہوتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ یوں نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے آڑ میں ہوں گے، اوٹ میں ہوں گے، اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یقیناً جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے، یا جھٹلاتے رہتے تھے، یا جھٹلا رہے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یقیناً نیکوں کا نام اعمال علیین میں ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب فرشتے اسے دیکھتے رہتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، اور مسحریوں پر، پردے لگے ہوئے مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں سے ہی جنت کی نعمتوں کی وجہ سے تر و تازگی پہچان لی جائے گی۔ یہ لوگ خالص شراب پلائے جائیں گے، یسقون من رحیق مختوم، مہر لگی ہوئی شراب خالص پلائے جائیں گے۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ مقابلہ کرنے والے اور سبقت کرنے والے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو ایسی چیز میں سبقت کرنی چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں تسنیم ملائی گئی ہوگی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، اور وہ چشمہ جو مقرب لوگ پیئیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، گنہگار لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو آنکھ مارا کرتے، آنکھ دکھایا کرتے، اشارے کیا کرتے تھے، اور جب وہ اپنے گھر کی طرف لوٹتے تو راستے میں دل لگیاں کرتے ہوئے لوٹتے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہی لوگ گمراہ ہیں، جبکہ ان پر پاسبان بنا کر انہیں نہیں بھیجا گیا تھا۔ بس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر بہت اہم بات بتلا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، ویل ہے۔ اسلام نے ناپ تول میں کمی کرنے کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ ناپ تول کسی بھی چیز کا ہو، اور ایسا بھی اجازت نہیں ہے کہ لیتے وقت تو پورا لے اور دیتے وقت آدھا دے۔ اسلام صاف بیان کرتا ہے کہ جتنا کہا، جتنے کا وعدہ کیا ہے اور جتنے کا سودا ہوا ہے اتنا پورا دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ خریدنے کے لیے میزان کوئی دوسرا ہو، وزن کوئی دوسرا ہو، اور بیچنے کے لیے وزن کوئی دوسرا ہو۔ اس زمانے میں مدینہ میں یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ کچھ کاروباری لوگ دو قسم کا باٹ وزن ناپ رکھا کرتے ہیں۔ دینے کے لیے باٹ دوسرا ہوتا، وزن دوسرا ہوتا، اور لینے کے لیے وزن دوسرا ہوتا، میزان دوسرا ہوتا۔ جب لیتے تو پورا لیتے اور جب دیتے تو اس میں کچھ کٹوتی کر دیتے۔ اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تباہی ہے، اور جو انسان اس طریقے کے اعمال کرتا ہے وہ خود کو بھی تباہ کرتا ہے، معاشرے کو بھی تباہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ قحط لے کر آتے ہیں، اس قوم پر قحط آ جاتی ہے، افلاس آتی ہے، اور یہ خدا کا ایک قہر ہے کہ ناپ تول میں کمی، اور اسی بنیاد پر پچھلی امتوں پر عذاب بھی آیا ہے۔ تو اسلام نے سختی سے ناپ تول میں کمی کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ارشاد فرماتے ہیں کہ خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، کہ جب وہ لیتے ہیں تو ناپ کر لیتے وقت یا وزن کر کے لیتے وقت پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو ادھورا دیتے ہیں۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ انسان لے پورا اور دے تھوڑا، اور یہ سمجھے کہ میں نے بیوقوف خریدار کو بنا دیا۔ ایسا کرنے والا بیوقوف خریدار کو نہیں بناتا ہے بلکہ خود کو بیوقوف بناتا ہے اور خود کو محتاج بناتا ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کے حالات پر غور کر لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ رہتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک قحط کی ایک شکل ہے کہ مال ہے لیکن مال کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس پیسے ہیں لیکن پیسے کا استعمال ہم ہر جگہ نہیں کر سکتے۔ سفر کرنے کے لیے اسباب ہمارے پاس میسر ہیں لیکن سفر نہیں کر سکتے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ تو کوئی شخص ناپ تول میں کمی کر کے یہ سوچتا ہو کہ میں نے خریدار کو بیوقوف بنایا، تو وہ خریدار کو بیوقوف نہیں بناتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو بیوقوف بناتا ہے۔ اب ناپ تول میں کمی کا جو تعلق ہے وہ صرف کاروبار ہی سے نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی باقی جو بھی چیزیں ہیں ان سب میں بھی ہے۔ کہ جیسے کسی کو کوئی میراث میں حصہ دینا ہو تو اس میں چوری کر رہا ہے، کہ لیتے وقت تو پورا حصہ لے رہا ہے اور جب دینا ہے تو دینے میں چوری کر رہا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ کھیت اور کھلیان میں ہے، بٹائی کا کام کر رہا ہے اور بٹائی میں لیتے وقت تو پورا حصہ لے رہا ہے، لیکن کسی کو اگر دینا ہے تو وہ مال خراب دے رہا ہو، یا اسی طریقے سے وہ مال اتنا نہ دے رہا ہو جتنا کہ اس کا حصہ پہنچتا، حق پہنچتا ہے، تو وہ بھی ویل للمطففین میں وہ بھی شامل ہے اس گناہ میں، اور اس آیت کے اعتبار سے وہ بھی مجرم ہے۔ کہ جب وہ وزن کرتے ہیں یا ناپتے ہیں تو تول کر دیتے وقت یا ناپتے وقت کمی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دودھ کا معاملہ ہے یا گھی کا معاملہ ہے، ان چیزوں کا معاملہ ہے، اس میں بھی یہی حکم ہوگا۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی چیز تولیں، بیچیں، خریدیں تو انصاف ہونا چاہیے کہ جتنا ہے اتنا، ڈنڈی مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مال سے برکت کو چھین لیتے ہیں اور اپنے عذاب اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ اعمال کون کرتا ہے؟ ڈنڈی کون مارتا ہے؟ مال کو جمع کرنے کے لیے یہ کوشش اس طریقے کی حرام کون کرتا ہے؟ یہ وہ کرتا ہے کہ جسے کہ قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں ہوتا ہے،
الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کہ اگر انسان کو قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا یقین ہو جائے، اسے اس بات کا ڈر ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، میں جو ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ بندہ اس طریقے کا گناہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ جو بھی معاملات کرے گا صاف ستھرے معاملات کرے گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے ہیں اور ایک دیوار سے اوٹ لگا کر بیٹھے ہیں، تو اندر سے آواز آ رہی ہے کہ ماں کہہ رہی ہے بیٹی کو کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، تو بیٹی کہہ رہی ہے کہ امی جان امیر المومنین نے منع کیا ہے، اسے جائز نہیں کہا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے پیارا سا جواب دیا کہ اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب اللہ کا ڈر انسان کے اندر ہوگا تو وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو یا معاشرت کا معاملہ ہو یا معاملات کا معاملہ ہو، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، وہ کہیں چوری نہیں کرے گا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوگا تو نماز میں بھی چوری نہیں کرے گا، رکوع میں چوری نہیں کرے گا، سجدوں میں چوری نہیں کرے گا، قیام میں چوری نہیں کرے گا، تلاوت میں چوری نہیں کرے گا۔ اور جسے اللہ کا ڈر نہیں ہے، جسے قیامت میں کھڑے ہونے کا یقین نہیں ہے، تو وہ سارے گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سچا یقین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی سارے انسان کو کھڑا کیا جائے گا، اگر بد اعمال ہوں گے تو ٹھکانہ خطرناک ہوگا۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہے۔ دو ٹھکانے بنائے گئے ہیں، سجین اور علین۔ ابھی پہلا تذکرہ جو آ رہا ہے وہ سجین کا آ رہا ہے۔ سجین، وما ادراک ما سجین، تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا؟ کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ سجین ایک ایسی جگہ کا نام ہے کہ جس جگہ پر خدا کے نافرمان، کفار، منافقین، مشرکین اور جو بھی خدا کے نافرمان ہیں ان کی روح اور ان کے اعمال کو جمع کیا جاتا ہے۔ وہ ایک مقام، وہ ایک جگہ ہے، اس جگہ پر جمع کیا جاتا ہے۔ اور وہ جگہ کہاں ہے؟ زمین کے نیچے ہے، ساتوں زمین کے نیچے ہے۔ سجین ساتوں زمین کے نیچے ہے، سجن سے یہ نکلا ہوا ہے، یعنی قید اور مشقت کی جگہ ہے وہ۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ خود اپنے نافرمانوں کے روح کو اور ان کے اعمال کو وہاں پر جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ حدیث شریف میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ دوزخ جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے اور جنت جو ہے آسمان کے اوپر ہے۔ تو جو نافرمان، ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ، اور ان کے روح کی اور ان کے اعمال کے جمع ہونے کی جگہ جو ہے وہ بھی نیچے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نیک بندہ کوئی عمل کرتا ہے، یا اسی طریقے سے نیک بندہ کی جب روح نکلتی ہے تو وہ روح یہاں سے آسمان پر جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور وہ پھر علین میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب بد کوئی مرتا ہے، اس کی روح جب نکلتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، بلکہ اس کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور جو سجین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یعنی قیامت کے دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی، کہ جھٹلایا تبھی تو برے اعمال کیے، اگر جھٹلایا نہ ہوتا تو برے اعمال نہ کیے ہوتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور قیامت کو وہی جھٹلاتا ہے، قیامت کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے، جو حد کے اندر ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں مخلوق ہوں، وہ خالق ہے، وہ اپنے حد کو جانتا ہے، تو حد کے اندر رہنے کی وجہ سے قیامت کا انکار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا انکار نہیں کرتا ہے،
لیکن جب وہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنے لگتا ہے یا اپنے اندر تکبر کا مادہ پیدا کر لیتا ہے، تکبر والے صفات پیدا کر لیتا ہے، جب خود کو سب سمجھنے لگ جاتا ہے تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ خدا کا انکار، نبی کا انکار، تعلیمات کا انکار، ان ساری چیزوں کا انکار کرنے والا ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ نَثِيمٍ، اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا گنہگار ہوتا ہے۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو واقعات ہیں، کہانیاں ہیں۔ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ کلا، یہ افسانے نہیں ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ جو ان کی زبان سے اس طریقے کی بات نکل رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا دل گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے، تو باتیں ان پر اب اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، اب یہ باتیں سمجھ نہیں پاتے ہیں، ان کا دل کالا ہو گیا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ بندہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے اور دھبے دل پر لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، پھر باتیں ہدایت کی اسے سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے دھبے لگ گئے، زنگ لگ گئے ہیں، اور زنگ ایک ایسی چیز ہے جو اس کی اصلیت کو مٹی بنا دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہے پہ جب زنگ لگتا ہے، لوہا صحیح سلامت صحت مند اگر ہے اور اس پر زنگ لگ گیا تو پھر دیکھتے دیکھتے وہ مضبوط لوہا مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، گھستے گھستے سڑتے سڑتے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب بندہ کوئی بدعمل کرتا ہے تو دل پر زنگ لگتا ہے، اور زنگ لگنے کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو بندے کو ترنت توبہ کر لینا چاہیے۔ بلکہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تسبیحات ثابت ہیں کہ صبح و شام آدمی کو تسبیح کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب گناہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک گناہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا تعلق خالق سے، صرف خالق سے ہوتا ہے، دوسرا ایک گناہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ خالق کے ساتھ جو گناہ ہے، مثال کے طور پر نماز کا چھوڑنا، یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ہے کہ کوئی بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حق کو مارا ہے، اس نے ایسا گناہ کیا۔ اور ایک گناہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں مخلوق بھی شامل ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی بیچارہ کہیں بیٹھا تھا، اسے زبردستی اس پر ہم نے ہاتھ چھوڑ دیا، یا اسی طریقے سے کسی کا کوئی مال تھا، حق تھا، وہ حق ہم نے نہیں دیا۔ اب یہ دو طرح کے گناہ ہوئے، ایک وہ جس کا تعلق خالق سے اور دوسرا وہ جس کا تعلق مخلوق سے۔ تو خالق سے جس گناہ کا تعلق ہو اس کے توبے کے لیے 3 شرط ہے، اور مخلوق سے جس کا تعلق ہو اس کے توبے کی قبولیت کے لیے 4 شرط ہے۔ خالق سے توبے کے لیے 3 شرط، مخلوق کا تعلق جس گناہ سے ہو اس کے 4 شرط۔ خالق سے جو 3 ہے وہ یہ ہیں، نمبر 1 کہ اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہو، دل میں اس گناہ کو گناہ سمجھے کہ میں نے جو عمل کیا ہے، نماز چھوڑی ہے، یہ غلط حرکت کی ہے۔ دوسرا، اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ ہو۔ اور تیسرا، خالق کے سامنے گرما گرم آنسو بہائے اور اپنی معافی تلافی کرے۔ یہ توبے کے شرائط اس گناہ کے لیے ہے کہ جس کا تعلق اللہ سے ہو، اور وہ گناہ جس کا تعلق مخلوق سے ہے اس کے لیے ایک شرط میں اضافہ ہوتا ہے، وہ شرط یہ ہے
کہ پہلے اس بندے سے اس غلطی کی معافی مانگے. اگر کسی کا حصہ مارا ہوا ہے تو حصہ اس کا ادا کرے. اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے تو وہ اسے درخواست کرے کہ ہم نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں بدلہ لے لیں، معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر دیں. کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. اس لیے ہمیں اپنے دل کو دھوتے رہنا چاہیے، اور ذکر سے دل صاف ہوتا ہے، ذکر سے دل صاف ہوتا ہے. اور رمضان میں بڑے ذکر بتائے گئے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح بتائی گئی ہے، استغفار کی تسبیح بتلائی گئی ہے، اور بھی تسبیحات بتلائی گئی ہیں. ان چیزوں کا پابند بننا چاہیے. کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. اب ایک اور عذاب اس دن خدا کے نافرمانوں پر یہ ہوگا کہ خدا کی زیارت سے وہ لوگ محروم ہو جائیں گے. صاحب ایمان، اہل ایمان، اللہ کے نیک بندے، ان کو اللہ تعالیٰ ایک انعام یہ دے گا کہ اپنی زیارت نصیب فرمائے گا. اور یہ بہت بڑا انعام ہوگا، یہ بہت بڑا انعام ہوگا. اللہ تعالیٰ کی زیارت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت عالی شان چیز ہے. اور جو خدا کے نافرمان ہوں گے، جو کفار، مشرکین، منافقین، یہ سب اللہ کی زیارت سے محروم کر دیے جائیں گے. پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں پھر انہیں اس دن جہنم میں جھونک دیا جائے گا، نافرمانوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اور اس دن کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ دن جسے تم جھٹلاتے تھے دنیا کے اندر، تمہیں یقین نہیں تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تم برائیاں کرتے تھے، تو یہ ہے وہی دن. آج حساب کتاب ہو رہا ہے، آج تم جہنم میں جھونکے جاؤ گے. پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نیکوں کا تذکرہ، کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ. یقیناً جو نیک کار ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ تو علین ہوگا. اور علین کہاں ہے؟ یہ اللہ کے عرش کے پاس ہے، آسمان کے اوپر ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ آسمان کے اوپر ہے، اور علیین بھی جو ہے یہ جو بیان کیا گیا وہ بھی آسمان کے اوپر ہے. یعنی نیککاروں کا جو اعمال ہے اور اس کی روح جو ہوگی وہ علین میں رکھی جائے گی. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے. یعنی کہ وہاں پر نام اعمال رکھا گیا ہے، سب کے نام اعمال لکھے ہوئے ہیں. یعنی کہ علین میں نیکوں کے نام اعمال محفوظ ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اور سجین میں نافرمانوں کے نام اعمال لکھے ہوئے ہیں اور محفوظ ہیں. وہاں پر سب کچھ جمع ہے، ایسا نہیں کہ کچھ چھوٹا ہوا ہے، سب کچھ محفوظ ہے. یشہدہ المقربون، اور جو مقرب فرشتے ہیں وہ نگہبانی کرتے رہتے ہیں، نام اعمال کو دیکھتے رہتے ہیں. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، کہ وہ جو نعمت ہے وہ نیکوں کے لیے وہ ساری نعمتیں بنائی گئی ہیں. یعنی کہ جو دنیا کے اندر حکموں کی تابعداری کے ساتھ زندگی گزارے ہیں تو جنت میں وہی لوگ مزہ اڑانے والے ہیں اور جنت کا لطف وہی لوگ لینے والے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں علی الارائک ینظرون، مساریوں پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے. اچھا، اس سے پہلے ایک بات اور سمجھنے والی ہے کہ قیامت کا جو منظر ہوگا وہ جو ہولناکی ہوگی، اس میں یہ بھی ہوگا کہ جو لوگ ناپ تول کی کمی کرنے والے ہیں وہ ایک عذاب میں یہ مبتلا کیے جائیں گے کہ وہ اپنے حلق بھر، اپنے منہ بھر پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے. جو بندہ جتنا گناہ کیا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ پسینے سے پریشان ہوگا. یعنی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ جو سورج کو قریب کر دے گا، ان سب کی وجہ سے اس کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ وہ پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. کوئی کم گناہ کیا ہوگا تو گھٹنے بھر، کوئی کمر بھر، کوئی کاندھے بھر. لیکن جو مال میں کمی بیشی ہے اور ناپ تول میں چوری چتا ہوگا تو اس کو یہ عذاب خاص کر دیا جائے گا کہ وہ اپنے ہونٹ بھر، یعنی جہاں پہ لگام لگائی جاتی ہے، لگام کی جگہ تک، یہاں تک وہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں مار رہا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ اللہ کے عرش کے، بہت سے نیک لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، وہ پریشان بھی نہیں ہوں گے.
اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بیان فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، وہ مسحریوں پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ اب مسحریوں پہ بیٹھ کر جو نیک لوگ کس کو دیکھ رہے ہوں گے، اس میں کئی معنی لیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ لیا گیا ہے کہ وہ مسحریوں پہ بیٹھ کر اللہ کی زیارت سے لطف لے رہے ہوں گے، اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسحریوں پہ بیٹھ کر ان نافرمانوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو دنیا کے اندر ان فرما برداروں کا مذاق اڑانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں علی الارائک ینظرون، مسحریوں پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ جنت کی نعمتوں کی وجہ سے اس کے اثرات اس کے چہرے پر نظر آ رہے ہوں گے۔ اور یہ چیز فطری ہے کہ جب آدمی خوش ہوتا ہے یا اسے سکون اطمینان نصیب ہوتا ہے تو چہرے پر اس کے اثرات سب سے زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ جب آدمی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو چہرہ اس کا سکڑا ہوا ہوتا ہے، پریشانی اس کے چہرے پر نظر آتی ہے، اور جب انسان خوش ہوتا ہے، راحت میں ہوتا ہے تو اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوتا ہے، حشاش اور بشاش ہوتا ہے۔ اب دنیا میں بھی دیکھنے میں آتی ہے بات کی جو نعمتوں میں پلنے والے ہوتے ہیں ان کا چہرہ مورا کچھ اور ہوتا ہے، اور جو بیچارے مشقتوں میں اپنی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں اس کے اثرات ان کے جسم پر، ان کے چہرے پر، ان کے کپڑے پر، ان کے گھر پہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ جنت میں جنتی اتنے خوش ہوں گے، ابرار اتنے خوش ہوں گے کہ اثرات اس کے نمایاں نظر آ رہے ہوں گے، ان کے چہرے سے جھلک رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہرے پر تر تازگی کو دیکھ کر پہچان لے گے انسان کہ بڑے خوش ہیں یہ لوگ، بڑے خوش ہیں یہ لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسقون من رحیق مختوم، اب وہاں پہ شراب پلایا جائے گا۔ وہ شراب بھی کیسا ہوگا؟ مہر لگا ہوا شراب ہوگا، جبکہ جنت میں مہر لگے ہوئے شراب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہر یعنی سل لگا ہوا شراب، یہ عظمت بیان کرنے کے لیے، پیورٹی بیان کرنے کے لیے، اور ایک جنتی کا مقام بیان کرنے کے لیے کہ جنت میں ہم تمہیں جو شراب پلائیں گے وہ شراب ایسا ہوگا کہ اس کے ڈھکن کو، اس کے منہ کو کوئی اور نہیں کھولا ہوگا، یعنی ہم نے بنایا اور تم نے کھولا اور پیا۔ اور وہ شراب بھی کیسا ہوگا؟ بہترین شراب ہوگا، دنیا کے سڑے ہوئے گلے ہوئے شراب جیسا شراب نہیں ہوگا۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سربمہر خالص شراب پلائے جائیں گے، ختامہ مسک، جس پر مشک کی مہر ہوگی، جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، تو جو لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی یہ نعمتیں نصیب ہوگی۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر جو لوگ مقابلہ دنیا میں کر رہے ہیں تو دنیا کا مقابلہ کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن دینی معاملات میں مقابلہ کریں کہ کوئی آدمی اگر 1 پارہ تلاوت کرتا ہے میں 2 پارہ تلاوت کروں گا، کوئی 5 پارہ تلاوت کرتا ہے میں 10 پارہ تلاوت کروں گا، کوئی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے میں 4 رکعت نفل پڑھوں گا، یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے کہ تلاوت کرنے میں صاحب مال لے تو کوئی صاحب مال 10 روپیہ صدقہ کرتا ہے تو مجھے بھی اللہ نے مال دے رکھا ہے میں 11 روپیہ صدقہ کروں گا، کوئی آدمی 1 آدمی کی مدد کرتا ہے میں 10 آدمیوں کی مدد کروں گا، یعنی وہ اعمال کیے جائیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اس کا شمار ابرار میں ہو جائے، اس کا شمار نیکوں میں ہو جائے۔ تو جن کو مقابلہ کرنا ہے وہ مقابلہ نیکی والے میں کریں، اور جو لوگ سست بیٹھے ہوئے ہیں وہ کمر کسیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نعمتوں کے حصول کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، یعنی کہ اس میں تسنیم جو ہے وہ ملا کر وہ پئیں گے۔ دنیا کے اندر جو شرابی ہوتے ہیں سڑا ہوا جو پیتے ہیں، جو اپنے دل دماغ عقل گردہ پھیپڑا سب برباد کرتے ہیں، وہ اس میں پانی ملا کے اس کے زہر کو کم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جنت میں جو شراب دوں گا اس کی آمیزش، کیونکہ وہ سڑا ہوا شراب تو ہے نہیں، وہ تو پاک صاف اور خدا تعالیٰ نے جو اہتمام کے ساتھ بنوایا ہے وہ شراب ہے، تو اس شراب کے اندر پانی نہیں ملایا جائے گا بلکہ وہاں پہ تسنیم ملایا جائے گا، اور تسنیم یہ خود ایک بابرکت اور ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب بندے پئیں گے، یعنی کہ شراب میں جو پانی ملایا جائے گا وہ ایسے نہر کا پانی اور ایسا پانی ملایا جائے گا کہ جسے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے
پینے والے ہوں گے، کیونکہ جہنم کے اندر بھی لوگوں کو پلایا جائے گا، لیکن وہاں پر ایسا پانی نہیں پلایا جائے گا جو ان کے مزاج کے اندر تازگی پیدا کر دے۔ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جہنم میں پلایا جو جائے گا وہ کھولتا ہوا پانی اور سڑا ہوا پلایا جائے گا۔ وہ جہنمیوں کے لیے اور جنتیوں کے لیے، نیکوں کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا پیارا منظر کھینچ رہے ہیں کہ وہاں پر شراب پلایا جائے گا۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے، ایسا پانی، اتنا پیارا پانی، اتنا اچھا اور صاف شفاف شراب پلائی جائے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ گنہگار لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے ان کے اعمال کو دیکھ کر، اور آج بھی دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ صاحب ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی اگر کاروبار میں سچ کہتا ہے تو اسے بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اور لوگ تو یہ بات کہتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے کاروبار نہیں چلتا۔ بالکل جھوٹی بات ہے، جھوٹ کے ساتھ کاروبار چل ہی نہیں سکتا ہے، جھوٹ کے ساتھ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں آ سکتی۔ ظاہراً نظر آئے گا کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن وہ مال کس کام کا کہ جو استعمال انسان نہ کر سکے۔ آج دیکھیں اتنے مال پڑے ہوئے ہیں لیکن مال استعمال نہیں کر پا رہا، مال ہونے کے بعد بھی قلاش اور فقیر ہے، مال ہونے کے بعد، گاڑیاں ہونے کے باوجود بھی محروم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو عذاب اپنے دکھلا رہے ہیں، یہ انسانوں کو اس سے عقل پکڑنا چاہیے کہ ان چیزوں سے، جھوٹ سے، مکاریوں سے نہیں ہونے والا۔ ہاں، اب جو لوگ بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، شرافت کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو دنیا بیوقوف سمجھتی ہے، آج بھی دنیا سمجھتی ہے، لیکن حقیقتاً وہ بیوقوف ہیں جو انہیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں، ایسے شریف لوگوں کو جو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، کہ گنہگار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے۔ آج بھی ہوتا ہے، کوئی شریف بیٹھا ہوتا ہے تو شریر قسم کے لوگ، کوئی شریف بیٹھا ہو تو شریر قسم کے لوگ ایک دوسرے کو اکساتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں کہ اس کو ستایا جائے، اس کو پریشان کیا جائے۔ کوئی غریب ہوتا ہے، اس کی مذاق اڑانے کے اور ٹھٹے کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ یہ سب بری علامتیں، یہ سب بری علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ صاحب ایمان جہاں بیٹھے ہوتے تھے تو یہ لوگ آنکھیں دکھاتے، مذاق اڑاتے۔ وہ بیچارے صحابہ، حضرت بلال حبشی، حضرت خبیب، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے صحابہ جو بیچارے تھے، ان کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور گھر بھی لوٹتے تو راستے بھر میں ٹھٹا کرتے رہتے، ان بیچاروں کا، ایمان والوں کا، شریفوں کا مذاق اڑاتے ہوئے گھر لوٹتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے کہ یہی لوگ جو ہے گمراہ ہیں، خود گمراہ تھے، اور گمراہ خود کو نہیں کہتے ہیں بلکہ ان لوگوں کو گمراہ کہتے ہیں جو بیچارے راہ راست پر تھے۔ جو شخص راہ راست پہ انہی گمراہ کہتے تھے، اور آج بھی یہ ہوتا ہے، جو بیچارے شریف ہوتے ہیں انہی کو بیوقوف، انہی کو گمراہ کہا جاتا ہے، انہی کو بیوقوف اور گمراہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقتاً گمراہ وہ ہیں کہ جو دوسروں کو گمراہ بے وجہ کا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، جبکہ ان لوگوں کا نگہبان نہیں بنایا گیا تھا، یعنی کفار مکہ کو صاحب ایمان کا نگہبان نہیں بنایا گیا تھا کہ تم ان پہ نظر رکھو، ان کے اعمال پر، ان کے افعال پر، ان کے کردار پر۔ لیکن یہ اتنی شرارت پر یہ لوگ مست تھے کہ بیچارے صاحب ایمان کو پریشان کرنے کے لیے آخری جتن بھی کر لیا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج یعنی کہ قیامت کے دن اب فیصلے ہو گئے ہیں، آج کافروں کا مذاق اڑائیں گے کون؟ صاحب ایمان، یعنی آج وہ ہنسیں گے جن پر دنیا میں ہنسا گیا تھا، آج وہ ہنسیں گے جن پر دنیا میں ہنسا گیا تھا، اور ان پر ہنسیں گے جو دنیا میں ان پر ہنسے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، اور ایسے نہیں ہنسیں گے عیش کے ساتھ ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے کہ دنیا میں بڑی مذاق ہماری اڑائی، ہماری سادگی کا مذاق اڑایا، ہمارے ایمان کا مذاق اڑایا، ہمارے دین کا مذاق اڑایا، ہماری نمازوں کا مذاق اڑایا، ہماری عبادتوں کا مذاق اڑایا۔
ہمارے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا، ہم جاتے ہیں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے پیچھے تم نئے نئے الفاظ کسا کرتے، نئے نئے الفاظ جوڑا کرتے، ہمیں دقیانوسی تم تصور کرتے، ہمیں تم نہ جانے کیا کیا کہتے، ہمارا مذاق کس انداز سے کرتے، دنیا سے ہمیں کاٹنے کی کوشش کرتے، تم ہمارا بڑا مذاق اڑایا کرتے۔ آج اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو موقع دے دیں گے کہ تم اب ان لوگوں پر ہنسو، اور وہ بھی ہنسو کہ کیسے تختوں پہ بیٹھ کر مسکراؤ اور دیکھو کہ یہ دنیا میں تم پر ہنستے سے، آج تم ہنسو، اصل بیوقوف تو یہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو منکرین ہیں، یہ جو نافرمان ہیں، جن لوگوں نے دنیا کے اندر خدا کا انکار کیا، ان کی تعلیمات کا انکار کیا، تو اب ان منکروں کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ سارے کے سارے پورا بدلہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے، قرآن کی صحیح سمجھ، صحیح فہم نصیب فرمائے، اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا سہارا بننے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناپ تول میں کمی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورا ادا کرنے والا بنائے۔